آداب دوستو، اسٹریٹ لائن میں آج اس خاص ملاقات میں میرے ساتھ شیخ محمد حفیظ صاحب ہے، جن کا تعلق خطے ڈوڈا کے گٹھ ایریا سے ہے۔ استاد کی حیثیت سے پوری زندگی اپنے فرائض انجام دیے اور حال ہی میں ریٹائرمنٹ جو ہے ان کی ہوئی، یعنی حال ہی میں یہ اپنے پیشے سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ اور ان کی ریٹائرمنٹ پہ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو اپنے پیشے سے فیئر ویل دیا، یعنی ان کو اپنے پیشے سے خیر آباد کہا۔ اور جب لوگوں سے بات کی تو لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک بہت بڑی وائڈ جو ہے، ایک بہت بڑی گیپ جو ہے ڈوڈا کے ایجوکیشن سیکٹر میں شیخ محمد حفیظ کے نکلنے کے بعد پیدا ہوئی۔ بہت عظیم پیشہ ہے ٹیچر ہونا، کیونکہ یہی وہ پیشہ ہے جس کے بدولت آپ اپنے سماج میں ڈاکٹر بھی دیکھتے ہو، انجینئر بھی دیکھتے ہو، سیاست دان بھی دیکھتے ہو، ایک بہت بڑے اسکالر دیکھتے ہو، سائنٹسٹ دیکھتے ہو۔ خیر، مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے جو ریفارمرز ہماری سوسائٹی کے ہوتے ہیں، یہ پیداوار ایک ٹیچر کی ہوتی ہے، جو اس پودے کو لگاتا بھی ہے، اس کو سینچتا بھی ہے، اس پہ کھاد کا کام بھی کرتا ہے، اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچاتا بھی ہے اور اسی پیڑ کو پھل دینے کے لائق بناتا ہے۔ پہلے شیخ محمد حفیظ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ حفیظ صاحب، پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ اب ریٹائر ہو گئے تو ریٹائرمنٹ سے پہلے کتنی سیٹسفیکشن تھی جب آپ پیشے میں تھے، اور اب ریٹائر ہوئے تو کچھ دن ہو گئے، اب کیسا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب۔ دراصل انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی سوچ پر یہ سب دار و مدار ہے۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی میرا ذہن جو تھا، جو کام میں کر رہا تھا، صرف اس لیے کر رہا تھا کہ اپنے مالک اور مولا کو راضی کروں، کوشش کی، اور وہ رضا، وہ خوشنودی وہ مالک کے بندوں کو، مالک کی بندوں کی خدمت میں ہے۔ تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انشاءاللہ، ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک طرح کی خدمت تھی کہ بچوں کو ایک فارمل طریقے سے ان کو پڑھانا، سمجھانا، ان کی تربیت کرنا، اور وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ بچے آتے ہیں، وہ مجھ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں پہلے سے پڑھا رہا ہوں، اب بھی پڑھاؤں گا۔ یہ جو پڑھانا ہے، اس سے میں ریٹائر نہیں ہوا ہوں۔ آپ پروفیشنلی ریٹائر ہوئے لیکن پڑھانے سے ریٹائر نہیں ہوئے۔ دین اسلام میں ایک کنسیپٹ ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ آپ نیک کاموں کے لیے لوگوں کو طلب کرو، پرچار کرو، اور غلط کاموں سے ان کو بچاؤ۔ آپ کو نہیں لگتا حفیظ صاحب کہ آج کے ٹائم میں اس کا سب سے بڑا رول جو ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے، رول نہیں، میں ذمہ داری کہوں گا، وہ اسی استاد کے کندھے پہ ہے؟ نہ کہ مطلب کچھ رول تو بنتا ہے مسجد کے اماموں کا، مفتیوں کا یا باقیوں کا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے بڑا رول، جو سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے، وہ اسی استاد کے کندھے پہ ہے؟ بے شک، آپ کا کہنا بالکل درست ہے، بجا ہے۔ استاد اگر چاہے تو بہترین انسان تیار کر سکتا ہے، ملک کے لیے بہترین شہری فراہم کر سکتا ہے۔ استاد جو بچوں کو پڑھاتا ہے، صرف اس نے پڑھانے تک ہی محدود نہیں رہنا ہے، صرف تعلیم ہی تک محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ تربیت کی ذمہ داری بھی ہے استاد۔ اس لیے پہلے ہم کہا کرتے تھے، آج بھی کہا کرتے ہیں کہ تعلیم و تربیت، یہ دونوں چیزیں ہیں استاد کی ذمہ داری، اور بہترین شہری تیار کرنے کے لیے استاد سے زیادہ کارگر کسی اور کی محنت نہیں ہو سکتی۔ آج کے ٹائم پہ کیا آپ کو بخوبی لگتا ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے کہ آج کے استاد، آج کے دور کے استاد جو ہے، کیا بخوبی اس ذمہ داری کو نبھا رہے، یا ایسا ہے کہ
ان کو عام طور پہ، میں خاص تو نہیں کہوں گا، عام طور پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک دہاڑی والا کام ہے، کہ ہمیں سرکار سے یا کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے تنخواہ مل رہی ہے مہینے کے اینڈ پہ، ہمیں صبح جانا ہے 4 بجے واپس آنا ہے یا 5 بجے واپس آنا ہے. کیا یہ ذمہ داری بخوبی یہ استاد نبھا رہے ہیں؟ ہم بہت سارے اساتذہ کی آپ نے صحیح ترجمانی کی، بہت سارے اساتذہ اسی ذہن کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی بہت سارے اساتذہ ایسے ملیں گے جو بڑی محنت کے ساتھ اور اسے عبادت سمجھ کر رہے ہیں. جو آپ کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو ایک خامی رہی ہے کہ جب کسی ٹیچر کو انڈکٹ کیا جاتا ہے، اسے تعینات کیا جاتا ہے، تو وہ صرف اس لیے ایز ٹیچر کام کرتا ہے، وہاں یہ سمجھ کر کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رہنا ہے. وہ تیاری کرتا ہے کہ کب مجھے کوئی اور جاب ملے، گویا تب تک وہ گزارا کرتا ہے. جو ہی اس کی کہیں اور نوکری ملتی ہے جہاں پیسہ کمانے کا ہے تو وہ چلا جاتا ہے. اسی لیے یہ ایک ہم کہیں گے آج ہی سے نہیں، بہت پہلے سے ڈاکٹر اقبال نے ایک بات کہی تھی، تھا وہ بھی وقت کہ خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے. بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے. آج وہ محبت نہیں رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی ہم کہیں جاتے ہیں دکان پہ، ٹی اسٹال پہ ہم چائے پیتے ہیں، چائے کا پیسہ دے دیا ہم نے، ٹی اسٹال سے کوئی محبت نہیں. وہی چائے ماں بھی بنا کر دیتی ہے، لیکن ماں کس محبت سے دیتی ہے، پھر ہمیشہ زندگی بھر اس ماں کی محبت ہمارے دل میں رہتی ہے. تو اگر یہاں بھی یہی رہے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ صرف پیسے کے لیے پڑھائی حاصل کی، پیسہ دے دیا، بس کوئی محبت نہیں رہے گی، کوئی وہ تعلق نہیں رہے گا. لیکن اگر وہی جو استاد کا اصل پیشہ ہے، آخری نبی، انتم مہارشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری بات کہی ہے، بعثت معلماً، کہ مجھے ایک ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے. یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پیشہ جو ہے کس قدر عظیم ہے. اس نے کیا کرنا ہے، اپنا کیا مقام دیکھنا ہے. وہ صرف پیسے کی خاطر نہیں بلکہ اسے عبادت سمجھ کر بندوں کی خدمت کرے، اس لیے کہ اس کا مولا، اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے اور ہم پورے اپنے ملک میں بہار دیکھیں، امن کی، خوشحالی کی، پیار اور محبت کی. حفیظ صاحب، ایک استاد ایک بچے کو ڈاکٹر، انجینئر یا کچھ اور بنانے میں بے شک کامیاب ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے ٹائم وہی استاد اس بچے کو ہیومینلی ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے؟ کیونکہ مورل ویلیوز امبائب کرنا اور نیوٹنز لا پڑھانا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. آپ بے شک اس کو ایک سائنٹسٹ بنا رہے ہو، کیا آپ اس کو صحیح انسان بنانے میں کامیاب؟ کیونکہ وہی سائنٹسٹ ہم نے کبھی دیکھا ہے، وہی ڈاکٹر ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ سوسائٹی میں ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ عزت نہیں لے پاتا جو اس کو نارملی ایک عام انسان کے طور پہ ملنی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں وہ اصلاح پیدا نہیں ہوتا جو شاید اس میں پیدا ہونا چاہیے. کیا ہم وہ مورل ویلیوز امبائب کرنے میں کہیں ناکام ہو رہے؟ صحیح بات. حالانکہ ہم ہی پڑھاتے ہیں بچوں کو، بی ایڈ میں ہم نے بھی پڑھایا ہے، خود بھی پڑھا ہے، ایم ایڈ میں بھی، کہ یہ جو انڈین ایجوکیشن کمیشن نے جو کہا تھا کہ مورل ڈیولپمنٹ بھی جو ہے، ہم جو ہے پڑھائی کا ایک مقصد ہے، بالکل ایک ایم ہے اس کا کہ ہم نے مورلی بھی ڈیولپ کرنا ہے بچے کو. لیکن اس میں آپ سمجھے صرف کاغذوں میں یہ بات ہے، مورل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی خاص ہم کہتے ہیں اس میں ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسا کرو، مارننگ اسمبلی میں اسی حد تک بھی اگر ہوتا، لیکن اس حد تک بھی نہیں. حالانکہ پہلے جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، چاہے انگلش بھی اگر پڑھائی جاتی تھی، اس میں بھی اس قسم کی کہانیاں ہوتی تھیں کہ انسان اس میں مورلی ڈیولپ ہو جاتا تھا، بچے کے اندر وہ آ جاتی تھی کچھ چیزیں، اخلاقی طور اس کی جو ہے کافی بڑھ جاتا تھا. ابھی صاحب آخر پہ پوچھنا چاہوں گا، آپ پیشے سے ریٹائر ہوئے، کیا ابھی بھی ڈوڈا کے لوگوں کے لیے یا ڈوڈا کے بچوں کے لیے، جن بچوں کو تربیت کی ضرورت ہو،
کیا ابھی بھی آپ ان کے لیے اویلیبل رہیں گے، یا آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو اب میجورٹی حصہ لائف کا دے دیا اس پروفیشن کو، تو آپ بریک لینا چاہتے ہو؟ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں، یہ میری دلی آرزو ہے، پچھلی بار بھی میں نے کہا، بچوں سے کہتا ہوں، اور بلا لحاظ مذہب و ملت، جس قسم کی ضرورت بچوں کو پڑے گی، جب بھی پڑے گی، آج بھی میں وہ جو ہم نے شروع کیا ابھی وہ زوم کلاسز، میں چاہتا ہوں کہ اپنا سبجیکٹ ابھی میں پڑھا رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی میں نے کہا ہے کہ جو بھی میرے پاس ہے میں دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے کبھی مجھے آج تک میں نے فیس نہیں لی، ٹیوشن فیس، جو بھی آتا ہے گھر میں آئے، ٹیلی فون کے ذریعے، کسی کے چیز کے ذریعے، جب بھی کوئی پڑھنا چاہے، مجھ سے کچھ سیکھنا چاہے، جو مجھے دیا ہے تھوڑا بہت اپنے پروردگار نے جو دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ان بچوں تک میں پہنچاؤں گا۔ حفیظ صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، لیکن کنکلیوڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حال ہی میں مشتاق احمد سلرو صاحب جو سی او ریٹائر ہوئے تھے ایجوکیشن سے، اننت ناگ کے بجبیارہ ضلع سے ان کا تعلق تھا، اور اس کے بعد حال ہی پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی، اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ بھی اس نوعیت میں یعنی اس پیشے میں ایک اعلیٰ مقام انہوں نے رکھا، پورے ڈسٹرکٹ میں، پورے کشمیر میں اپنی چھاپ چھوڑی۔ حفیظ صاحب، آپ مشتاق احمد سلرو پہ کچھ کہیں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی، انتہائی مسرت ہوئی اس اعتبار سے کہ ایک بہترین ٹیچر کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا کہ کس قدر وہ کامیاب ٹیچر رہے ہیں اور کس قدر انہوں نے اپنے اس پیشے سے وفا کی ہے۔ ایک طرف سے افسوس تو ہوا کہ بہرحال جانا تو سب کو ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن لوگوں کی محبت ان کے تئیں جو دیکھی یا جو آپ کے ذریعے میں نے سنی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں کہوں گا کہ آج بھی ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، کون نہیں چاہتا ہے؟ بالکل۔ لیکن اس کا جو نسخہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو خدا کو مان گئے اور اس کے بعد بہترین کام کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج ہم لوگوں کی محبت کمانے کے لیے اور ذرائع اختیار کرتے ہیں، نئے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپ جو پیشہ اختیار کر رہے ہیں وہاں آپ اللہ کو راضی کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جائے گی، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کیا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ میں یہی کہوں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو جہاں ہے، جس جگہ ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرے بلا لحاظ مذہب و ملت۔ جو جس کرسی پر بیٹھا ہے، اگر وہ وہاں انتہائی دیانتداری کے ساتھ کام کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اور اس سے بڑی چیز یہ کہ وہ اس سے راضی ہوگا، اس کے بچوں کے لیے اچھا ہوگا، اس کی دنیا اچھی بنے گی، اس کی آخرت اچھی بنے گی۔ پیشے میں ایسی خدمات پیش دی کہ آج بھی سوسائٹی ان کو، مجھے نہیں لگتا، یاد تو کر رہی لیکن کبھی بھولے گی بھی نہیں۔ اس کی ریفارمیشن، اس کی ایکیڈمکس میں ان کا رول، اور بچوں کو ڈیولپ کرنے میں، بچوں کو گروم کرنے میں ان کا پرسنل رول، وہ سراہنی تھا۔ اور ہم حفیظ صاحب کے تھرو بھی، یہ میں حفیظ صاحب کو بھی کہوں کہ ایک بہت بڑا گیپ جو ہے مشتاق احمد سلرو نے سوسائٹی میں چھوڑا ہے، لیکن اتنا ہی کہہ سکتے کہ حفیظ صاحب میرے ساتھ ہے، استاد میرے ساتھ ہے، کہ مشتاق احمد سلرو کی قبر جو ہے وہ پرنور رہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت نصیب کرے، اور ان کی فیملی کو، جو ان کی فیملی میں باقی رہے ہیں، ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ باقی حفیظ صاحب اگر کبھی اور موقع ملا ضرور آپ سے پھر بات کریں گے، لیکن اس وقت جو ہے آپ سے اجازت لیں گے۔ آداب۔